اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج ہم جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، یہ وظیفہ خیر و برکت کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں خیر و برکت ہو، آپ کے رزق میں خیر و برکت ہو، آپ کی اولاد میں خیر و برکت ہو، آپ کے کاروبار میں خیر و برکت ہو، آپ کے ہر کام میں خیر و برکت ہو، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے اپنے غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر کی فضیلت ہم اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کے بہت سے وظائف بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، یہ وظیفہ آپ 3 اوقات میں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا وقت طلوع آفتاب سے پہلے یعنی کہ نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے اس درمیانی وقت میں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا، نماز عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 3، رات کو سونے سے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں صرف 40 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ 40 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، اور اس طریقے سے دعا مانگے کہ اے میرے پروردگار، میرے ہر کام میں خیر و برکت ڈال دے۔ دوستو، یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تم جب بھی رب کائنات سے مانگو تو کثرت کی نہیں بلکہ خیر و برکت کی دعا مانگو، کیونکہ جس چیز میں خیر و برکت آ جائے وہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو دوستو، آپ نے خیر و برکت کی دعا مانگنی ہے، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 40 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ اب اگر میری محترم مائیں بہنیں یہ وظیفہ پڑھتی ہیں تو وہ اپنے خاص ایام میں بھی اس عمل کو اس صورت میں جاری رکھ سکتی ہیں کہ وہ قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اگر وہ زبانی اس سورہ مبارکہ کا یہ وظیفہ پڑھنا چاہیں تو اس عمل کو پڑھ سکتی ہیں، اور اگر آپ قرآن پاک سے دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا چاہتی ہیں تو پھر آپ نے جتنے دن بھی یہ وظیفہ پڑھا ہوگا اور آپ کے خاص ایام آگے تو آپ نے ان ایام میں اس وظیفے کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر آپ جب پاک ہو جائیں تو دوبارہ اس عمل کو شروع کریں، اور پچھلے تمام دنوں کو ان دنوں میں اکاؤنٹ کر لیں، یعنی کہ اگر آپ نے 10 دن پڑھا اور خاص ایام آگے تو جب پاک ہو کر آپ دوبارہ یہ وظیفہ شروع کریں گی تو وہ آپ کا 11واں دن تصور ہوگا۔ آپ اس طریقہ کار سے اس عمل کو، اس وظیفے کو 40 دنوں تک مکمل کر سکتے ہیں۔ دوستو، انشاءاللہ ان 40 دنوں کے اندر اللہ رب العزت کی ایسی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی
طرح برسے گی کہ سب دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان 40 دنوں میں آپ نے ایک اور چھوٹا سا عمل پڑھنا ہے، وہ عمل ہے استغفار کا عمل۔ اب استغفار کی تو ویسے بہت سی دعائیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں، لیکن آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ نے اس دعا کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب اس دعا کو جب آپ نے 40 دن تک اس عمل کے ساتھ پڑھنا ہے تو اس کے بعد آپ اس عمل کو تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس دعا کو نہیں چھوڑنا۔ اس دعا کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، اور جب تک اللہ رب العزت آپ کو زندگی نصیب کرے آپ نے آخری سانس تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اب اس عمل کا فائدہ کیا ہوگا دوستو؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اور جو بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو آج میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی، آج یہ میرا بندہ میرے آگے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، ندامت کے آنسو بہا رہا ہے، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا۔ بس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ دوستو یہ استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو اگر اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے، اے میرے بندے تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تیرے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور تو میرے در پر آ کر سچے دل سے توبہ استغفار کرے، تو مجھ سے معافی مانگے، شرط یہ کہ تیرے ساتھ شرک نہ ہو، تو میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہ رب تو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو اس انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ ایسا مبارک عمل ہے جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔